کبھی ڈرائیور پر چیخنا چلانا تو کبھی ملازم کو تشدد کا نشانہ بنانا، آخر یہ مسلم سوسائٹی کا حصہ کیسے بن گیا؟ مسلمان تو متشدد نہیں ہوتا، اور پھر جنہیں آپ گلوکار کہتے ہیں، امن کے سفیر کہتے ہیں، دیکھ لیجئے کہ گائیکی کبھی خیر نہیں لاتی۔ حرام کے نتائج ایسے ہی نکلتے ہیں، تبھی اللہ نے سختی سے بین کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے نتائج ظلم، زیادتی، فساد کی صورت میں ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ مار کھانے والے بھی اسے قبول کر چکے ہیں۔ جو اعترافی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارے استاد جی ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر یہی کوئی اگر قرآن کا استاد ہوتا، کوئی قاری صاحب ہوتا، کوئی مولوی ہوتا، کیا اس کو قرآن کی خاطر استاد ہونے کے رتبے کی بنا پر رعایت دی جاتی؟ بلکہ زیادہ پیچھے پڑ جاتے، لوگ زیادہ مشتعل ہو جاتے۔ یہ ہمیں قرآن سے زیادہ کوئی مسئلہ ہے یا مولوی سے زیادہ مسئلہ ہے؟ یہی معاملات جب کسی دنیا دار سے، جج، لائر، ڈاکٹر یا پھر یہی گلوکار، اداکار، تو اس وقت تو صفائیوں کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے۔ کوئی ایسا ہونے سے ہی انکار کر دیتا ہے، کوئی اسے فراڈ قرار دے دیتا ہے، کوئی اسے بلیک میلنگ اور دشمنی اور عداوت نکالنا یا کسی کی شہرت کو متاثر کرنا، یہ سب چیزیں صفائیوں کے طور پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی نے ظلم کو قبول کر لیا۔ مار کھانے والے آتے ہیں اور ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارے تو استاد جی ہیں۔ اب یہ رعایت دین کے استاد کو نہیں دی جاتی تو دنیا دار کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ انصاف کا ترازو برابر رکھنا چاہیے۔ یہ عجیب دوہرے معیار ہے، بڑی منافقت ہے کہ اگر کسی قاری، مولوی، عالم سے جو اپنے لحاظ سے نیک بننے کی کوشش تو کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، حلال کی رغبت رکھتا ہے، ترغیب دیتا ہے، اگر اس سے شعوری یا غیر شعوری طور پر جانے انجانے غلطی ہو جائے تو اس کے خلاف، بلکہ اس کے خلاف بھی نہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ یعنی ہم بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی انسان کی کمزوری ہاتھ لگے، ہم اسلام کو بدنام کریں۔ دوسری طرف جسٹیفیکیشنز کی مجھے دکھ ہے اس بات پر شدید۔ اگر یوں ہوتا کہ مار پٹائی کے بعد بھی ایک معافی نامہ سامنے آ جاتا، مارنے والا اپنی غلطی کا اعتراف کرتا اور معافی مانگ لیتا، اور مظلوم مار کھانے والا اسے قبول کر لیتا، معاف کر دیتا، یہ کس قدر طاقت کا استعمال ہے، نوکری ختم کرنے کی، جاب سے نکالنے کی، کیریئر بچانے کی۔ یہ کوئی دھمکی ہے یا کوئی مال کی بڑی آفر، پیشکش، لالچ؟ جو کچھ بھی ہے بہت برا ہے۔ میں نے شروع میں سوال کیا تھا کہ مسلمان تو متشدد نہیں ہوتا، پھر یہ مسلم سوسائٹی کا حصہ کیسے بن گیا؟ تو یقیناً اس کے پیچھے محرکات ہیں جس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ آپ نان مسلمز کے بارے میں جانتے ہیں کہ جب وہ شراب پی لیتے ہیں، پھر جوئے بازی میں ہارتے ہیں، مختلف حرام کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کی اس لیے کیا ہے کیونکہ ان کے نتائج خطرناک آتے ہیں، بہت برے ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ عز و جل نے ان سے سختی سے منع کرتے ہوئے حرام قرار دے دیا۔ مگر جب نان مسلمز وہ حرام کام کرتے ہیں، شراب، جوا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مار پیٹ، لڑائی جھگڑا، توڑ پھوڑ، حتیٰ کہ پھر انہیں اپنے گھر والوں کا بھی لحاظ نہیں ہوتا، کیونکہ عقل پر پردہ آ چکا ہوتا ہے۔ جب وہ لمبی تان کے سونے کے بعد جب ہوش آتا ہے، اٹھتے ہیں، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور پھر معافی تلافی۔ اس کیس میں بھی وہی جھلک نظر آتی ہے۔ اور اگر یہ سب نہیں بھی تو پھر بھی قبول نہیں، کسی طور پر قبول نہیں۔ اسپیشلی یہ استاد جی کا ڈرامہ کہ میرے استاد جی ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہائے کہ جب ظلم کو خوشی سے قبول کیا جانے لگے، اور پھر یہ بوتل جسے اب دم کیا ہوا پانی کے نام پر چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ بوتلیں کون سی ہوتی ہیں۔ دم کیا ہوا پانی گم بھی ہو جائے نا، اس کی یہ تاثیر نہیں ہوتی۔ وہ جس سے انسان آپے سے باہر ہوتا ہے، متشدد ہوتا ہے، درندہ بنتا ہے، وہ دم کا پانی نہیں، اسے شراب کہتے ہیں، اسے خمر کہتے ہیں، اسے کچھ اور کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، بخاری کی حدیث ہے، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ شراب خور شراب پیتے ہوئے، شراب پینے کے بعد جو حرکتیں کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو میں نے شروع میں آپ سے پوچھا تھا نا کہ مومن متشدد کیسے ہو سکتا ہے، جب ہم خلاف ایمان کام کرتے ہیں تو پھر اس وقت اس کا نتیجہ خلاف اسلام ہی نکلتا ہے۔ اس حالت میں انسان مسلمان کہاں رہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا نہیں،
لا نہیں ہی نہ یشرب وہو مؤمن، کہ ادھر سے مومن ہو ادھر سے شرابی، یعنی شراب پی رہا ہے اس وقت اس کا ایمان بچا ہوا نہیں ہوتا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ایمان نکل جاتا ہے، وہ اوپر سائبان کی شکل میں رہتا ہے، جب انسان اس کام سے رک جاتا ہے، اثر ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ لوٹتا ہے۔ تو پھر توبہ کرنی چاہیے، اس طرح کی وضاحتیں نہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو اس وقت تک پاکستان ان برائیوں سے، ظلم سے، زیادتیوں سے پاک نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم برائیوں کے حوالے سے دوہرے معیار سے، طبقاتی تقسیم سے باز نہیں آتے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ملک کی معروف عالمی شخصیت ایسا کرے تو اس کو تو بغیر مانگے معافی تلافی، اور بلکہ معافی کا لفظ بھی اس کی توہین سمجھا جاتا ہے، بلکہ استاد جی اور کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ سب اس طرح کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عام انسان یا کوئی مسجد مدرسے کا بندہ ایسا کرتا تو پھر تو ایک طوفان کھڑا ہوتا۔ یہ تو سیدھا سادہ اب عدالتی کیس بن چکا ہے، جس میں ظالم کو بھی پیش ہونا چاہیے، مظلوم کو بھی، اور مظلوم کو زیادہ سپورٹ دینی چاہیے، خاص طور پر جب وہ اپنے حق کی، بدلے کی، انتقام کی بات کرتا ہے۔ یہاں تو موقف سے ہٹنے پر سپورٹ دی جاتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ، کہ جس بنا پر کوئی مار کھا کے بھی خوشی خوشی ویڈیو بنا دیتا ہے کہ میرے استاد جی ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور دم کے پانی والے پوائنٹ کو نہ بھولیے گا، اس پر تحقیقات ہونی چاہیے اور سزائیں ہونی چاہیے، آخر ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچانے والا کام ہے۔ مسلمانوں کی بدنامی ہے، نہ دین والوں کی کوئی گارنٹی نہیں، اور نہ دنیا والوں کی، یعنی اداکاری اور موسیقاری کے شعبے کے لیے بھی یہ بڑی بدنامی کی بات ہے۔ اسلام میں شراب پر حد ہے، مگر یہاں تو شراب خانوں کے سرکاری طور پر افتتاح کیے جاتے ہیں۔